قبر میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا ان میں دو کنڈیشن ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت جلدی قبر کا وقفہ جو قیامت تک کا ہے فوراً گزر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک سیکنڈ ان کو سالوں کے برابر لگ رہا ہوتا ہے، سالوں کے برابر. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ وہ لوگ جو قبر کے اندر خطرناک سزائیں جن پر ہو رہی ہوں گی، یعنی خطرناک عذاب میں رہنے والے لوگ اور سزائیں بھگتنے والے لوگ، جب قیامت کے دن ونفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز سے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو جو وہاں کی سور کی جو چیخ و پکار ہوگی نا، تو اس کو دیکھ کر ان کے اوپر جو قبر میں اتنی خطرناک کارروائی ہو رہی تھی وہ ان کو قیامت کے آگے نیند معلوم ہوگا. وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم سو رہے تھے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. یعنی قبر اتنی دہشتناک خطرناک جگہ اور اتنی زیادہ سزائیں ملنے والے انسان کو، لیکن جب قیامت کے دن کا سور سنے گا تو وہ اتنا ڈر جائے گا، اتنی دہشت میں آ جائے گا کہ جو آخرت کا جو عذاب ہوگا، قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا، اس عذاب کے آگے قبر کا عذاب اس کو نیند معلوم ہوگا اور اسے یہ لگے گا کہ میں سو رہا تھا، میں کہاں اٹھا دیا گیا. یہ میں قرآن کی آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. نیک لوگ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہمارے رب کا وعدہ تھا کہ ہم تم کو اٹھائیں گے اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا، اسی لیے ہم آخرت کی تیاری کر کے آئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے سو گیا، 9 بجے، اور فجر میں اٹھا، جیسے ہی اذان ہوئی نا اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ بھڑبڑاتا ہوا اٹھا اور کہہ رہا یار ابھی تو سوئے تھے اور فوراً اتنی جلدی صبح ہو گئی. یعنی کہ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 9 گھنٹے 6 گھنٹے سونے کے بعد وہ اس کو کیا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار اتنی جلدی صبح ہو گئی، ابھی تو ہم سوئے تھے فوراً اٹھ گئے. تو پوری رات اس کو کیسی لگ رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے یار ابھی تو سوئے تھے فوراً اٹھ گئے. یعنی اتنی لمبی رات اس کی چند پل میں اسے لگ رہا ہے کہ چند پل میں پوری رات ختم ہو گئی. لیکن جس کی ہو کمر میں درد اور جس کو سانس ٹھیک نہیں آ رہا ہے، اس سے پوچھو رات کتنی بڑی ہوتی ہے، تو وہ یہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار جلدی رات گزرے تو ہمارا دن آئے. کیونکہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ رات میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. دن میں انسان بول رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، لیکن رات میں اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں، سارے لوگ سو رہے ہیں، وہ اکیلا کھانس رہا ہے لیٹا ہوا، اکیلا پریشانی میں. تو بیمار آدمی کو رات بہت لمبی لگ رہی ہوتی ہے، اور جب بہت زیادہ پریشانی ہو، سانس ٹھیک نہیں آ رہا، کمر میں درد ہے، بہت زیادہ پرابلم ہے، تو اب اس کو کتنی لمبی رات لگے گی. لیکن جو آرام سے سو رہا ہے اس کے لیے تو فوراً رات گزر گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلی کہ رات کب گزر گئی. لیکن ایک جو تکلیف میں بندہ ہے اس کو بہت لمبی رات لگ رہی ہے. تو بس یہی کنڈیشن عالم برزخ میں قبر میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جیسے ہی ان کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ نیک بندے صحیح جواب دیتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایسے سلا دو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ اس کے دولہے کے علاوہ دلہن کو کوئی نہیں جگا سکتا. پھر قیامت کے دن بس وہ بندہ اٹھے گا یہ کہتا ہوا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے خطرناک سزاؤں میں، اور وہ جب جو سوال اس سے کیے جاتے ہیں اس کے جواب نہیں دے پاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں. وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، پھر وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتا ہے. تو یہ بس کنڈیشن ہے نا یہ نیک اور برے بندے کی. اگر نیک انسان ہے تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں ہے، اور اگر برا انسان ہے، گناہگار انسان ہے، تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور جو قبر ہے نا یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. نیک بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر، اور برے بندے گناہگار بندوں کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو ان کو تو 2-4-5 سال کی مدت جو ہوتی ہے نا تو وہ لاکھوں سال لگ رہی ہوتی ہے گناہگار بندوں کو، کیونکہ ان کو وہ محسوس ہو رہا ہے. اور جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں سلا دیا جاتا ہے یا پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے، سیر کرتے ہیں، تو انہیں اپنے موت سے لے کر 10-5 سال نہیں بلکہ قیامت تک کا وقفہ انہیں بہت آرام سے ان کا گزر جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح سے قیامت کا دن جو ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا.
ہوگا. تو گناہگار بندے کو تو ایک لمحہ بہت زیادہ لگے گا سالوں کے برابر, لیکن جو نیک بندہ ہوگا اس کے لیے ایسا گزر جائے گا جیسے ایک پکنک انسان مناتا ہے, بالکل پکنک منانے کے طور پہ اس کا وہ وقت گزر جائے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کے اہل بیت کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکنک منا رہے ہوں گے, عیش و عشرت آرام کر رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, ٹہل رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کون لوگ اس طرح سے گھوم رہے ہوں گے, سیر کر رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی قیامت کے دن پکنک منا رہے ہوں گے, وہ بھی گھوم رہے ہوں گے, وہ بھی عیش کر رہے ہوں گے. اور وہ لوگ جو کہ گستاخ ہیں اہل بیت کے, جنہوں نے نماز روزے قرآن دین کی کوئی پابندی نہیں کی اور اسی طرح سے زندگی کو گزار دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر کو انہوں نے بالکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا, بغیر نماز اور بغیر روزے اور گناہگار بن کے زندگی کو گزارا, تو ان کے لیے سورج سر پہ ہوگا, سر ایسے کھول لے ہوں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے, اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا, ہر انسان ننگے پاؤں ننگے سر ننگے جسم ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے سوال و جواب کرے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم عمل اچھے کریں. عمل اچھے ہے تو پھر موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہے, عمل خراب ہے تو موت سے برا کوئی ہمارے لیے میسیج نہیں ہے.